بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزمان صفی، ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور آپ اکثر ٹیلی ویژن چینلز پہ سر کو دیکھتے رہتے ہیں. دوستو آج ہم بات کریں گے، پچھلا ہفتہ بہت اہم ہفتہ تھا. دو بڑے واقعات ہوئے جس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ٹرکش ایروسپیس جو فیکٹری ہے انقرہ کے قریب، اس کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا جس میں 4 لوگ شہید ہوئے اور 20 کے قریب زخمی ہوئے. پی کے نے اس کی ذمہ داری قبول کی. جو ٹرکش ایئر فورس نے سٹرائکس کی سیریا کے اندر اور عراق کے اندر پی کے کیمپس کے اوپر. اس کے بعد دوسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ تھا ایران کے اوپر اسرائیلی ریٹیلیشن سٹرائکس، جو کہ 3 صوبوں کے اوپر کی. اور اسرائیلی جو بیانات ہیں اور جو ویسٹرن بیانات ہیں اور اخبارات اور میڈیا کے مطابق یہ میزائل جو فیسلٹیز تھی ان کے اوپر کیا گیا اور ایئر ڈیفنس کو نشانہ بنایا گیا. اس حملے کے بعد شروع میں تو ایران نے کہا کہ کوئی بڑا جو ہے ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن خامنائی صاحب آئے، انہوں نے کہا نہ تو اس حملے کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے، نہ اس کو گھٹا کے پیش کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانین ڈیفنس بجٹ کے اندر 200% اضافے کا جو ہے وہ اعلان ہوا. اچھا، اب جو خبریں آ رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے وہ یہ آ رہی ہیں، اور جو آف کورس ویسٹرن میڈیا کی طرف سے، کہ ایران اب سٹرائک بیک کرے گا. اور ایسی انفارمیشنز ہیں کہ ایران جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے جو ہے دوبارہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. اور جو انٹیلیجنس رپورٹس بقول ویسٹرن میڈیا کے ہیں اس کے مطابق یہ بڑا سخت قسم کی سزا والا حملہ ہوگا، جس کی بہت تکلیف جو ہے وہ جو اسرائیل کو برداشت کرنے کی پڑے گی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کچھ 2 دن پہلے خبر آئی کہ سیز فائر ہونے لگا ہے. اسرائیلیوں نے بھی کہا کہ گراؤنڈ اوفینسو ہم ختم کر رہے ہیں لبنان کے اندر، لیکن ہم نے دیکھا کہ دوبارہ رات کو بڑی سخت بومبنگ ہوئی. اور لیبنیز آفیشلز ہیں، انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل کا کسی قسم کا ارادہ نہیں کہ وہ لبنان کے خلاف جارحیت کو بند کرے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر پھر ایک ڈیڈلی اٹیک کے اندر درجنوں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. اچھا، اب یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. اور وہ کیسے ملتے ہیں؟ وہ ایسے ملتے ہیں کہ آپ کولڈ وار کے زمانے میں سیریا جو تھا وہ کردوں کو سپورٹ کر رہا تھا. اچھا، کردوں کی بھی ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو اس وقت ورلڈ آرڈر قائم ہے، جس کی بنیاد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد رکھی گئی تھی، اس میں کچھ قوموں کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی. مثلاً آٹمن امپائر کے ٹوٹتے ہی جو معاہدہ ہوا، جو کہ کہتے ہیں کہ ایک فٹے سے لائن لگائی گئی اور نئے جو ممالک ہیں ان کو بنا دیا گیا، اس کے اندر کردوں کو 7 ممالک کے درمیان تقسیم کیا گیا، جس میں لبنان، سیریا، عراق، ٹرکی اور ایران جو ہیں یہ بڑے ممالک ہیں جہاں پہ کردش آبادیاں اچھی خاصی تعداد میں رہ رہی ہیں. اور کرد وہ قوم ہے کہ اس قوم کا ایک قابل فخر بیٹا حضرت صلاح الدین ایوبی وہ بھی کردشی تھے. اور کردوں کے کبھی بھی ٹرکس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے جو آرڈر امپوز کیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ نیشنلزم پیدا ہوا ٹرکی کے اندر، کیونکہ قوم کو دوبارہ کھڑا کرنا تھا. مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کھڑا کیا، اور اس نیشنلزم کے اندر ویسٹرن پروپیگنڈا کے مطابق کردوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے 40 سال پہلے پی کے نام کی ایک تنظیم نے جو اپنے حقوق کے لیے ٹرکش گورنمنٹ کے خلاف جو ہے تحریک شروع کی. اچھا، اس میں ایک میں مزے کی بات بتاتا چلوں. پہلے میں نے کہا کہ سیریا جو ہے جو کہ عرب نیشنلسٹ تھا اور سوویت یونین کے قریب تھا، وہ کردش انسرجنسی کو سپورٹ کر رہا تھا ٹرکی کے اندر. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرکی فرنٹ لائن الائی تھا، ویسٹ کا، نیٹو کا ممبر تھا، اور وہاں پہ جو نیٹو کے اٹامک ایسٹس تھے، ایڈنا کی جو بیس ہے وہاں پہ موجود بھی تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو کیوبن مسل کرائسس کی ایک بڑی وجہ یہی میزائل تھے، یہی نیوکلیئر ویپنز تھے ٹرکی کے اندر جو کیوبن مسل کرائسس کا باعث بنے. اب ہوا یہ کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو 1998 کے اندر جو ٹرکش گورنمنٹ اور سیرین گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ ایڈنا کہتے ہیں. اور اس کے اندر سیرین گورنمنٹ نے جو سیسیشنسٹ یا ٹیررسٹ تنظیمیں تھیں جو ٹرکی کے خلاف لڑ رہی تھیں ان سے سپورٹ واپس لے لی. اچھا، اس سپورٹ کے بعد ان کو اڈاپٹ کیا ان ٹیرر تنظیموں کو اسرائیل نے. پی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پی کے ایک سوشلسٹ ذہنیت رکھتی ہے، اور یہ فلسطینیوں کے لیے بھی اس نے بہت سی آواز اٹھائی ہے. لیکن حیرت انگیز طور پہ کیونکہ دنیا ہے اور یہاں پہ
ٹیکٹیکل الائنسز ہوتے رہتے ہیں اسٹریٹجک، چاہے مفادات ایک دوسرے کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو، جو کہ ہم نے سری لنکا کے اندر بھی دیکھا، ہم نے بہت سے اور ممالک کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے ٹیکٹیکلی دو اپوزنگ فورسز ایک دوسرے کے ساتھ ملی۔ ہم نے دیکھا کہ جب سیریا نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو امریکہ اور اسرائیل نے ان کو اڈاپٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک امریکن لائر کا انٹرویو کیا تھا، پوڈ کاسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے اس حد تک ایڈمٹ کیا تھا کہ مے بی ایٹ سم پلیس ان کردوں کی مدد کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اردوان جو ہیں وہ اخوان المسلمین کی جو آئیڈیالوجی، ان کی جماعت جو ہے وہ اخوان المسلمین کی آئیڈیالوجی کے اندر اپنی روٹس رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حماس جو ہے وہ اخوان المسلمین کی آئیڈیالوجی کے اندر اپنی روٹس رکھتی ہے۔ اس وجہ سے ایٹ سم پوائنٹ ترکی کی جو حکمران جماعت ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اس کو آنا پڑتا ہے اور وہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں سینیریو اس وقت بلڈ کر رہا ہوں، اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کے اندر ہم نے کافی پروگرامز بھی کیے تھے ایسٹ میڈیٹرینین پائپ لائن کے اندر۔ یہ ایک ایسی پائپ لائن ہے، گولان کے اندر سے گیس نکل رہی ہے اور اسرائیل کے کچھ اور حصوں سے یہ پائپ لائن گولان سے کی گیس کو لے کے جو ہے اسرائیلی پورٹ سے میڈیٹرینین کے اندر سے ٹرکش کنٹرولڈ سائپرس کے علاقے سے گزرتی ہوئی جائے گی اٹلی تک۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک تو ٹرکش سائپرس جس کے اوپر گریکس جو ہیں، گریک سپریوٹس بھی کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو ہے ہر 6-7 مہینے کے بعد گریس اور ٹرکی کے درمیان جو ہے ٹینشنز ہو جاتی ہیں، اور پچھلے دنوں ہر دوسرے مہینے جو ٹرکش گورنمنٹ تھی وہ گیس ایکسپلوئٹیشن کے لیے اپنے جہاز بھیجتی تھی، بحری جہاز نیوی کے ساتھ، اور ٹرکس کو چیلنج کرتے تھے گریکس۔ اچھا، اس پائپ لائن کا مقصد رشین گیس سے یورپ کی جو ڈپینڈنسی ہے اسے ختم کرنا ہے، اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ اور اگر آپ اس کی ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ اس وقت جو ایک کانفلکٹ، سخت قسم کا کانفلکٹ تیار بیٹھا ہے وہ ایسٹ میڈیٹرینین کا ہے، جس کے اندر ایٹ سم پوائنٹ ٹرکی اور ویسٹ اور خصوصاً اسرائیل کا کلیش ہوگا، جس کی ایک وجہ تو یہ پائپ لائن ہے، اور دوسرا جو اردوان کی جماعت ہے اس کی مضبوطی ہے، کیونکہ اسرائیل اس کو بہت زیادہ برائی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جب تک ٹرکی کے اندر اردوان کی حکومت ہے فلسطینیوں کے خلاف کسی قسم کا ڈیسائسو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جس پروگرام کا میں نے ذکر کیا اسی کے اندر جو ہے جو مس ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی کہ جی کیونکہ ٹرکی اور عراق کے درمیان کرد جو علاقے ہیں وہاں پہ فری ٹریڈ زون بن رہا ہے اور کوریڈور بن رہی ہے، جس کو ایران پسند نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے جو ہے وہ ایران ہو۔ One of the biggest projects ongoing right now is the economic corridor from Iraq to Turkey. Could an attack on the aerospace agency be linked to that, be a message of some sort regarding the security of that passage? حالانکہ ایران کے کردوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ایٹ دس پوائنٹ ٹرکی کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ ایران کے حق میں نہیں، جبکہ ٹرکی کی کمزوری اور ٹرکی کو جنگ میں لے کے آنا وہ اسرائیل کے حق میں ہے، کیونکہ جو آرڈر نیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ٹرکی کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ تو آج سر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم سر سے بات کریں گے اس کے اوپر کہ یہ دونوں حملے کیسے لنکڈ تھے، کیا ایران ریٹیلیٹ کرنے جا رہا ہے اس حملے کی، کیونکہ اس چیز کی جو ہے انڈیا جو ہے وہ خامنائی صاحب اور ایرانین پرائم منسٹر بھی دے چکے ہیں، اور اسرائیل جو کہ اس وقت اسے ہیومن رائٹس یاد آ رہے ہیں ایران کے اندر، کیوں عالمی برادری اس وقت جو ہے آنکھیں بند کر کے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جو فلسطینیوں کے ہیومن رائٹس ہیں ان کو ختم کریں؟ کیا فلسطینی ہیومنز نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ ہم ایک اور بات کریں گے جو ریسنٹلی برکس کا اجلاس ہوا ہے، اور برکس کے اجلاس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں اس وقت ویسٹ کئی مقامات پہ کانفلکٹ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، برکس کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو ہم نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے، پرائیویٹ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، اور اچھے ماحول میں دیکھا، جو انڈیا دے رہا ہے کہ شاید اس معاملے کے اندر بھی ہم بڑی جلدی خوشخبری سنیں گے، اور یہ جو کئی دہائیوں پرانا جو تنازع چل رہا ہے شاید وہ بھی اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایرانین پریزیڈنٹ کو دیکھا کہ وہ بھی ان دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غلط فہمیاں دور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک نیا نظام تو آ رہا ہے،
اور وہ نظام کتنی تیزی سے آ رہا ہے، اور اس میں اسرائیلی اور امریکن جو ایکشنز ہیں وہ کس حد تک اس نظام کو مزید مستحکم کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سر بہت لمبی تمہید تھی سر، آپ ان دونوں حملوں کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلا جو ٹرکش ایروسپیس فیکٹری انقرہ میں ہوا، اور اس کے دوسرے دن جو ایران کے اوپر اسرائیلی سٹرائکس ہوئی۔ دیکھیے، یہ جو بہت عمدہ آپ نے انٹروڈکشن دیا، بڑا صحیح پرسپشن بلڈ اپ کر دیا، لوگوں کو سمجھنے میں، اس میں سننے میں آسانی ہوگی۔ جو کہ پی کے نے جب اس کی ذمہ داری قبول کر لی تو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ جی اس میں ایرانین انوالو نہیں تھے، یا جو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، تو جس کا آپ نے بڑی واضح طور پر نشاندہی کر دی کہ اس فیکٹری پر اٹیک کرنے کا مقصد کیا تھا۔ تو اس لیے اوور آل جو پکچر بن رہی ہے اس میں یہ والا اٹیک، اور اس کے بعد میں نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا جس میں میں نے ایرانین کونسلیٹ کا ذکر کیا تھا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور اگر اسرائیل نے ہم پہ اٹیک کیا تو we will multiply that and give it back to Israel. So one thing is very sure کہ جو اگر اسرائیل نے یہ ریٹیلیشن کیا تو ایران اس کا جواب تو دے گا۔ ٹائم اینڈ پلیس ان کی اپنی چوزنگ پہ ہوگی، اپنے پلان کے مطابق ہوگی، بٹ سرٹنلی اس کا جواب دیا جائے گا، اینڈ موسٹ پرابلی اٹ کوڈ بی بیفور دی الیکشن، 4 نومبر سے پہلے ہو سکتا ہے، تاکہ یہ چیز ایک الیکشن کے اس کے زمرے میں بھی استعمال کی جا سکے۔ لیکن ون تھنگ از فار ایران ول ناٹ ایکسپٹ لائنگ ڈاؤن دی ہیجمنی آف امریکہ یا اسرائیل۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے ایک پادری کی، کہ جس طریقے سے اس نے پورا ڈسکرائب کیا کہ 2% آبادی ہے جوز کی امریکہ کی، لیکن انہوں نے پورا امریکہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور جب سے وہ ان کے فارن ایکسچینج ریزرو 1938 میں قائم کیے تھے، اس وقت سے اسرائیلیوں نے اس کو قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد بتدریج ان کے تمام امپورٹنٹ محکمے کے جو اعلی کار ہیں، ڈیسیشن میکرز ہیں، ان میں ان کی آمیزش موجود ہے، اور یہ اس طریقے سے امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ آئیڈیا وہی ہے جو پہلے تھا، جو بیلفور جو ایگریمنٹ تھا جس میں یو کے نے یہ اسرائیل کو یہاں تعینات کیا ان کے اوپر، کہ دے وانٹ ٹو ری ڈیفائن مڈل ایسٹ، اور یہاں پر جس طریقے سے وارز اور کنفلکٹس چل رہی ہیں آپس میں، ان کی جو انٹیگنائزیشن ہے اس کا کس فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹائم از کمنگ وین دے مسٹ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دوسری نظر سے دیکھیں کہ یہ ان کے اپنے انٹرسٹ پہ ہے یا نہیں ہے، یا اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں فرام دیز ان کے جو ڈیزائن ہے، ان کے جو ایونچولی ری ڈیفائننگ دی مڈل ایسٹ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ جتنے بھی ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بڑے بڑے ممالک بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، دے ول ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر، اور اس کو ایک یکجا ہو کر اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا۔ ادروائز یہ باری باری ہر ایک کو مارتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، اور بقول اسرائیل کا وہ ان کا ون آف دی آفیشل وہ کہتا ہے کہ مڈل ایسٹرن پاپولیشن آر بیسٹ آن 2 legs۔ امیجن کرو، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، بیسٹ آن 2 legs۔ تو جب اگر یہ ان کا پرسپشن ہے اسرائیلیوں کا، اور اسی طریقے سے وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے اس موقع پر یہ ایران، سعودی عربیہ، یو اے ای، جارڈن، ایوری بڈی ول ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر ٹو فیس دس آنسلاٹ، اور اس کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیو کر۔ ادروائز اگر یہ اپنی اپنی راہ پہ چلتے رہے تو ایک ایک کو مارتے جائیں گے، اور اپنا ہیجمنی ان کی قائم ہوتی رہے گی۔ سر ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے اسرائیل کے بارے میں، تو ایک واقعہ یاد آ گیا، بلکہ آپ تو اس زمانے میں نوجوان تھے، 67 کے اندر جب یو ایس ایس لبرٹی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 67 کی وار کے اندر امریکن جو ان کے الائی تھے، ان کی سپورٹ کے لیے انہوں نے جہاز لبنان کے پانیوں میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں نے اس پہ حملہ کیا، اور درجنوں امریکن جو افسر اور سیلرز تھے وہ اس میں مارے گئے، اور اس کے بعد مقصد یہ تھا کہ ہم الزام لگائیں گے کہ یہ ایجپٹ نے یا سیریا نے کیا ہے، تاکہ امریکنز اور مدد کے لیے آئیں۔
تو ٹرکی کا اوپر حملہ ہو جانا پی کے تھرو کروا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک ہسٹری آف ڈسپشن ہمیں اسرائیل کی اس میں نظر آ رہی ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیلی جو پلان ہے وہ ایک ایک کر کے ہمیں اس نے انٹرگنائز کیا ہوا ہے مڈل ایسٹرن پبلک کو, کہیں پہ سیکٹیرین بیسس پہ کیا ہوا ہے, کبھی آئیڈیولوجیکل بیسس میں کیا ہوا ہے کہ یہ اخوانی ہے, یہ منارکسٹ ہے, یہ سلفیسٹ ہے, اور اس کے اندر جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اسرائیلی اپنے آرڈر کے لیے جو وہ لانا چاہ رہا ہے وہ اٹھا رہا ہے. تو سر اس تمام آرڈر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی فورس جو ہے وہ انٹر ہوئی ہے, بلکہ ابھی کب ہوئی ہے, 2012 سے 11-12 سے ہوئی ہے, رشیا. اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں, ماسکو ٹائمز کی ایک سٹوری آئی ہے کہ پارٹنرشپ اینڈ الائنس کوئی ایگریمنٹ جو ہے لیوروف نے اس دفعہ کوئی اس کا انڈیا دیا ہے, کوئی اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہے, اور بڑی جلدی ایران اور رشیا ہے وہ اس کے اوپر کر رہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس تمام جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے رشین انوالومنٹ کے کیا اثرات پیش آئیں گے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا نے جس طریقے سے سعودی عرب اور ایران کی صلح کروائی, اور جس طریقے سے آئل وارز جو ہیں اس کے اندر ہماری جی سی سی اسٹیٹس جو ہیں وہ پیوٹن کے ساتھ جو ہے کافی حد تک اب کوآرڈینیٹ بھی کر رہی ہیں, تو کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں رشین انٹری کے؟ دیکھیے اگین یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ اٹ از نو مور ایک سپر پاور نہیں ہے, ملٹی پولر آپ کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پر رشیا اینڈ چائنا آر آلسو گریٹ اسٹیک ہولڈرز ان مڈل ایسٹ. ان کے بھی اپنے کافی انٹرسٹ موجود ہے اور ان کو وہ پروٹیکٹ کریں گے. تو جیسا کہ ان کی اپنے اسٹریٹجی ہوگی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی, اٹ ول بی ڈیپینڈنٹ آن دیئر انٹرسٹ اینڈ ہاؤ دے وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ. اور ان کی موجودگی سے ایرانین یا سعودیز یا مڈل ایسٹ کے اور جتنے ممالک ہیں وہ اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ غور کیجیے گا پلیز, اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں when they joined hands together, اور اس they must lead from the front. Russian and China will not come in direct confrontation with Americans اور Israelis کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ confrontation نہیں ہوگا. ڈائریکٹ confrontation کے لیے ضروری ہے کہ جو لوکل آپ کی جو کنٹریز ہیں they will have to join hand together. ان کو سپورٹ مل جائے گی, سپورٹ ملے گی رشیا کی, بیکاز رشیا کا انٹرسٹ ہے چائنا کی. بٹ ایز یو نو ویری ویل, ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا نے جب سے ورلڈ وار 2 ختم ہوئی اس کے بعد سے جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے, چائنا ہیز ناٹ بین پارٹیسپیٹنگ ان اینی کانفلکٹس ورلڈ میں. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ایون سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن میں بھی موسٹ آف دا ٹائم ایبسٹین کیا, بہت کم اس نے ویٹو استعمال کیا. تو اس کا ایک تقدس ہے, ایک تخصص ہے جس کے تحت وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل ایرینا میں کنڈکٹ کرتا ہے. اور اس میں اونلی بقول مجھے یاد آتا ہے میری ملاقات ہوئی تھی چائنیز ڈیفینس اٹیشے اور امبیسڈر سے جب میں سروس میں تھا, تو اس نے ایک بات اس وقت کہی تھی, اور میں جا رہا تھا میٹنگ اٹینڈ کرنے یو این میں, تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ کیپٹن صاحب, اینڈ ہی واز ٹاکنگ ان اردو, کیپٹن صاحب امریکہ سے ہر چیز پہ پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ وین اٹ کمس ٹو نیشنل انٹرسٹ دین یو مسٹ ٹیک اے اسٹینڈ ریگارڈلیس آف دی کانسیکوینس. تو یہ اس کی پالیسی ہے چائنا کی کہ ہر ایک چیز پر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں اس نے اٹیک نہیں کیا, کوئی رسپونڈ نہیں کیا, بٹ دے ول پروٹیکٹ دیئر نیشنل انٹرسٹ. اور رشیا کا اور چائنا کا جو انٹری ہے انٹو دی مڈل ایسٹرن ریجن ول بی ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹلی آن دیئر اسٹریٹجک انٹرسٹ. بٹ اس کا ایڈوانٹیج لینے کے لیے جیسے میں نے پہلے کیا, اٹ ول ہیو ٹو بی دی ایفرٹ آف دی لوکل پیپل ٹو گیٹ ٹوگیدر. آپ یہاں ایران اور سعودی عربیہ آپس میں کانفلکٹ ختم کرے, get into the agreements, اور like Jordan ہے, like UAE ہے, ان کو they will have to put their head together. The time has come, Bilal صاحب, where we cannot afford to be complacent. اب یہ اگر آپ نے ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھا اور اس پہ کام نہیں کیا تو آپ یقین کر لیں کہ یہ لوگ ون بائی ون مارتے رہیں گے, اینڈ آپ کے ساتھ یہی رویہ رہے گا اور آپ پھرتے رہیں گے. ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کلونیل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے ویسٹ کا نہیں گیا ہے. آج میں ایک کمنٹری پڑھ رہا تھا, اس میں ایران کے اوپر تھا, اور انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ ڈیفائنس ٹو دا ورلڈ. اچھا, آئی ڈونٹ نو وٹ دے مین بائی دا ورلڈ, کیونکہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ساؤتھ, گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ
यूनैनिमसली इस वक्त खड़ा हुआ है ईरान के साथ, रशिया के साथ, और सिर्फ वेस्ट है या चंद एक एशियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि इस वक्त जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है। वरना हम अफ्रीका को देख रहे हैं, हम लैटिन अमेरिका को देख रहे हैं, ब्राजील को देख रहे हैं, हम बाकी ममालिक को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो खड़े हैं। और खुद विद इन वेस्ट हम देख रहे हैं कि जितने बड़े मुजाहिरे प्रो पैलेस्टाइन हो रहे हैं उतने बड़े मुजाहिरे किसी मुसलमान मुल्क में नहीं देखे गए। तो सर ये कलोनियल जो माइंडसेट है ये कितना और चलेगा, क्योंकि इस कलोनियल माइंडसेट ने आज अफ्रीका को बागी किया है और वो रशिया की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है, वेस्ट को रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि कलोनियल माइंडसेट से अभी बाहर आने के लिए ना जर्मनी तैयार है, ना ब्रिटानिया तैयार है, ना अमेरिका तैयार है, और ना ही फ्रांस तैयार है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, एक्चुअली जो जो पीरियड था कॉलोनाइजेशन का, जिसमें वेरियस सुपर पावर्स ने अपना अस्त्र रसूख इस्तेमाल किया, चाहे वो स्पेन में हो या आपके इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया का पोर्शन हो, जहाँ भी उन्होंने अपने पंजे गाड़े और उन्होंने कॉलोनियलिज्म की, वहाँ पर काफी अरसे तक ये एक तस्वर किया जाता था कि यही हमारे लिए बेहतरी सोचते हैं, यही हमारी डेवलपमेंट करेंगे, यही हमारी बेहतरी लाएंगे। तो वो माइंडसेट जो है वो अभी तक कायम है। तो ये जरूरी है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, दे हैव रियलाइज्ड इट एंड दे आर स्लोली गेटिंग अवे फ्रॉम इट। इंडिया रियलाइज्ड इट। इंडिया के तो बड़े वाज़ेह अंदाज से आप देख सकते हैं कि वो 1-to-1 उसके ऊपर आ गया है। ब्रिटिश को उन्होंने माफी मंगवाई कि जब वो वहाँ गए थे कि जी आपने हमारे मुल्क के साथ बेड़ा गर्क किया तो आपकी माफी मांगे, वो जब वो उनकी विजिट हुई थी क्वीन की। तो इस तरीके से आप देखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारी एक उस्ताद है, उन्होंने कलोनियलिज्म को जो है ना डिफाइन किया था कि कलोनियलिज्म इज अ स्ट्रक्चरल वायलेंस। और अगर इस वक्त आलमी निज़ाम के स्ट्रक्चर पे देखें तो आपको वायलेंस ही वायलेंस नजर आएगा कि कभी आईएमएफ के जरिए, कभी वर्ल्ड बैंक के जरिए, जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर इस वक्त आलमी निज़ाम का है वो किस तरीके से वायलेंस जो है उसको फैला रहा है। और वायलेंस सिर्फ मार पीट ही नहीं है ये, बल्कि किसी भी कौम को या किसी भी शख्स को उसका जो पोटेंशियल है उस तक पहुंचने से रोकना है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं प्रो पैलेस्टाइन, लेकिन आलमी स्ट्रक्चर आज भी मजबूत कर रहा है इसराइल को। और हम देख रहे हैं कि यही जो कलोनियल माइंडसेट है, यही जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, आज दुनिया को उस कलोनियलिज्म के सामने खड़ा हो रहा है। दुनिया कलोनियलिज्म के सामने 40s में नहीं खड़ी हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं खड़ी हुई थी, बल्कि आज खड़ी होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस वायलेंस को, जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है उसको चैलेंज किया जा रहा है। आवाजें उठ रही हैं, खुद वेस्ट से उठ रही हैं, ईस्ट से उठ रही हैं, नॉर्थ से उठ रही हैं, साउथ से उठ रही हैं। अब जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि जो वेस्ट का जो ऑर्डर है, जिसे वो रूल बेस्ड ऑर्डर करते हैं और जिसमें बेसिकली किसी किस्म का रूल नहीं है, उसको मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं रशिया, चाइना और दूसरे ममालिक। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसको उन्होंने अपना सुप्रीम इंटरेस्ट बनाया है कि इसराइल को फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि इसराइल की मौजूदगी, वेस्ट की मौजूदगी है इन मिडल ईस्ट। तो आगे हालात जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे हम इस पे बात करते जाएंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे और सर अदीब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।